بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ سفید خرگوش کو گھر میں لانا دولت کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا کرو۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ نظر تیز ہو جائے گی، آنکھیں چمکدار ہوں گی، پلکیں لمبی ہوں گی۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ جلتی ہو، ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ رزق کی تنگی جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر جب بھی روٹی کا ٹکڑا گرے، اسے فوراً اٹھا کر کھا لو۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ اچھی خوشبو دماغ کو قوت کو بڑھاتی ہے۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہو، سمجھ جائیں اس کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے، اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اپنے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ روزانہ رات کو سورۃ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے، دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو۔ اگر مرچ زیادہ ہو جائے تو سالن کے اندر 2 چمچ پھینٹا ہوا دہی ڈال دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آئیں، وہ کامیاب انسان ہے۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے، اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو، وہاں پر مکھیاں نہیں آتی۔ آم چھلکے سمیت کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہیں، سمجھ جائیں آپ کو خون کی کمی ہے۔ بکری کے دودھ پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں، نہار منہ نیم گرم پانی پی لینے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے، وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو 7 لال مرچ لے کر متاثرہ بندے پر 7 مرتبہ گھما کر آگ میں جلا دیں، اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں، منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے طاقت ملتی ہے۔ کوئی چیز اگر کہیں رکھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آئے، درود شریف کا ورد کر لیں، یاد آ جائے گی۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ۔ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو، حریر کا مربع استعمال کرو۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسمگول کا چھلکا کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ سونے سے پہلے سرما لگاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ نظر کمزور ہو تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضرور پوری کیا کرو۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا لیں۔ ہلکے رنگ کا لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم ہو جاتی ہے۔ دن میں 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں، بلکہ اس سے اپنے چہرے کو دھو لیں، اس سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی آتی ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو مولی کا رس سر میں لگا لیا کرو، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔
حاملہ عورتیں کاپی سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد حریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ روزانہ لیمبو اور ادرک کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغی کمزوری، بھول جانے کا مسئلہ ہو، ناف میں سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے، نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں گرتے۔ اگر آپ خواب میں نکاح کرتا دیکھیں تو مال و دولت ملنے کی نشانی ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلا بنانا چاہتے ہیں، صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے چاٹ لیا کرو۔ شہد کے استعمال سے خراب گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حیض کا درد ہو، اناردانہ کھا لیا کرو، درد دور ہو جائے گا۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں، ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ نیند نہ آتی ہو، رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ پی لو، اس سے پرسکون نیند آئے گی۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا بناتے وقت اس کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جس لوگوں کو خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن کی مالش کرے، روزانہ کھجوریں کھایا کرے، خون کی کمی پوری ہو جائے گی، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کے استعمال سے آپ کو ہیضہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی پی لیں، اس سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے، بالوں سے خشکی بھی دور ہو جائے گی۔ ایلو ویرا کو پانی میں گول کر اس پانی سے سر کو دھونے سے خشکی کیسی بھی ہو سر سے ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ کم کھایا کرے، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر دانت ٹیڑھے ہیں، روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کرو، اس سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جائیں گے، اور مسواک کرنا سنت بھی ہے۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ کدو کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دیسی گھی کھانا، چنے کی دال استعمال کرنا، مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو طاقت دیتی ہیں۔ روٹی آم کے ساتھ کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تربوز کھانے سے بہانہ سیاہ نہیں آتا۔ شہد اور نمک ملا کر دانت صاف کرنے سے آپ کے دانت چمک جائیں گے۔ دانتوں کی پلپلاہٹ اور میل کچیل بالکل صاف ہو جائے گا۔ ہفتے میں 2 بار اپنے دانتوں کو اس طرح صاف کیجیے، زندگی بھر آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کیلا بدن کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ لیمبو اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا رہتا ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگ جائیں تو جان لے اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ یوگا کرنے سے آپ کی شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ نہ ہی آپ کی عمر بڑھے گی، اس سے بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ پسی ہوئی سونف اور پسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں، اس سے شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی، پیٹ کی چربی بھی ختم ہوگی۔ کلونجی کا استعمال شوگر کو بہت جلدی کم کر دیتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے، مریض جلد تندرست ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ چہرے پر چقندر کا چھلکا لگانے سے آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا چہرہ بالکل چمک جائے گا۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی۔ اسٹرابری سے دانت صاف کرو۔ اسٹرابری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے کے قدرتی اجزاء موجود ہیں۔ شکرکندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن شکرکندی کھانے کے بعد کبھی مشروبات نہ پئیں۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ جس کام میں رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ نظر کی کمزوری ہو جائے، آم کھایا کرو، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کھایا کرو، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرو، کبھی آپ کے گھٹنوں کی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی بڑھاپے میں گھٹنے جوڑ درد کریں گے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد ہو، آگ کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کریں، دانتوں پر لگائیں، اس سے دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا، دانت بھی صاف ہو جائیں گے۔
جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اس سے اپنا چہرہ دھو لیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ دودھ میں کلونجی کا پاؤڈر ملا کر پی لیں، دمہ کی اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کھانے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے دانتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ زیادہ بیوقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو، زیتون کا تیل کانوں میں ڈالو، 80 سال تک کان فٹ رہیں گے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے بہترین انتقام ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھایا کریں، ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے اندر سونڈ کا استعمال کریں۔ مرغی کی چربی اور روکنے بادام خالص ہم وزن ملا کر لگائیں، پلکوں کو بڑا اور گنا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کیا کریں، اس سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ 20 سال جیسا جوان نظر آئے گا۔ دودھ میں چھوٹی مکی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہتی ہے۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کریں، اس سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ سانس کی تکلیف سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں ڈال کر پی لیا کریں، اس سے دماغ کی پرابلم ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر بہت زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں ورنہ اس سے کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر آپ موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں، رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں موٹے ہو جائیں گے۔ جو اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا اسے نئی بیماریوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ تمہاری خاموشی بہترین حکمت کا سادہ سا جواب ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغ کے امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ کھانے کے اندر ہلدی اور کالی مرچ کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ جھوٹی قسم کھانے سے انسان کے گھر میں ویرانی آتی ہے۔ نہار منہ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو بلکہ آپ خود اچھے بن جاؤ، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ اگر موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ جو لوگ ورزش کرتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہر کھانے میں تھوڑی سی شملہ مرچ ضرور استعمال کیا کریں۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ اگر بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں چنے، کھجور اور گوشت زیادہ استعمال کیا کریں۔ زیادہ چائے پینے سے گریز کریں۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جن کی آنکھوں میں مسلسل پانی بہتا ہو انہیں چاہیے روزانہ 21 بادام کھا لیں، یہ ٹوٹکا بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہو یا پھیپھڑوں کی بیماری لگ جائے، ایسے لوگ ہمیشہ غم میں رہتے ہیں۔ کالے چنوں کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کھا لیں، یہ پانی پی لیں، چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہر کھانے کے بعد مسواک کرنے سے منہ کی بیماری کوئی نہیں لگتی۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، روزانہ صبح کے وقت نیم گرم پانی پی لیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے۔ آلو بخارے کا جوس پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو برے رنگ کا پہانا آئے تو یہ کھانا ہضم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کی کوئی بھی بیماری لگ جائے، مسور کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ شوگر سے بچنا چاہتے ہیں، کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کریں، اس سے بد ہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے، سمجھ لو نظر کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ زہریلی چیز حلق میں چلی جائے، فوراً نمک کھا لو، زہر کا اثر ختم ہوگا۔ بدن کی کسی جگہ پر سوج آ جائے، ایلو ویرا کھانے سے بدن کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں 3 تولہ روغن سرسوں ملا کر مرہم سا بنا لیں، پھر خارش والی جگہ پر مل لیں، 1.5 گھنٹے بعد غسل کر لیں۔ بہتر یہ ہے یہ عمل رات کے وقت کیا جائے۔ شہد 20 ملی لیٹر 10 ملی لیٹر پانی میں ملا لیں، صبح دوپہر شام استعمال کریں، کچھ عرصہ
کے استعمال سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر زیتون کے تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، رات کو 3 کھجوریں، 1 چمچ تل، 3 بادام پانی میں بھگو دیں۔ صبح کھجور کی گٹھلیوں کو نکال کر بادام کا چھلکا اتار کر گرائنڈ کر لیں اور پی لیں۔ یہ مشروب سینکڑوں بیماریوں کا خزانہ ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھاؤ، بدن بوڑھا بھی ہو جوان ہو جائے گا۔ یوگا کرنے سے شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ بولنے والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ کچی روٹی کبھی مت کھائیں، آپ کو بیمار کر دے گی اور معدہ بھی خراب ہو جائے گا۔ حاملہ عورتیں دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگائیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والی خراشیں دور ہو جاتی ہیں۔ مسواک جب بھی کریں اسے زمین پر مت پھینکیں۔ مسواک کو زمین پر پھینکنے سے انسان جنون کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے کر 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں۔ قد بانس کی طرح لمبا ہو جائے گا۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا وزن کم نہیں ہو پاتا؟ ناشتہ چھوڑ دینا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا، ورزش نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا، اوون کا زیادہ استعمال کرنا۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے درد کو کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو، لوکی کا سالن بنا کر کھا لیں۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گیہوں کھایا تھا۔ اگر بارش ہو رہی ہے تو بارش والا پانی آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھایا کریں، آپ کے پیٹ کی گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہوتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ دبلے پتلے افراد پریشان نہ ہو، روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد میں طاقت آتی ہے، لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں اچھے برے 2 طرح کے لوگ ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو، نیم کے پتوں کا پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنے کا مسئلہ بند ہو جائے گا۔ منہ سے بدبو آتی ہو، گلیسرین ملے پانی سے غرارے کاٹ لیں۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر افراد میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ مصری کھانے سے بال کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ ڈپریشن کے مریضوں میں پائے جانے والا سب سے بڑا اور عام مسئلہ نیند نہ آنا، جلدی جاگ جانا، بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند کم ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ لہسن پاؤں کے انگوٹھوں پر فنگس کو ختم کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ بکرے کی مکھ کھانے سے جسم میں طاقت بڑھ آتی ہے۔ کھجور کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ، دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ صرف 6 منٹ پڑھنے سے سٹریس دور ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے۔ ادرک کا آدھا چمچ دیسی گھی مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بلائی ہوتی ہے۔ آدھی رات کو اگر گھر میں سانپ آ جائے، ماچس کی تیلی جلا کر سانپ کے قریب پھینک دو، سانپ بھاگ جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی ماتھے پر نمک لگانے سے ذہن تیز ہوتا ہے، کبھی آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ سبزیوں کو زیادہ دن تک محفوظ رکھنے کے لیے ادرک والے پانوں کا چھڑکاؤ کریں، سبزیاں 10 دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو، رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں، 1 چمچ شہد کھا لیں، پرسکون نیند آئے گی۔ سفید آٹا کم کھاؤ، معدے کے مسائل اسی سے ہوتے ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں ہلدی ڈال کر پی لو، اس سے پیٹ صاف ہو جائے گا، وزن بھی کم ہوگا، جسم سے بیماریاں ختم ہوں گی۔
میڈیکل ریسرچ کے مطابق بالغ ہونے کے بعد جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی ان میں ڈپریشن، سٹریس، چہرے پر دانے، نیند کی کمی جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے۔ نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لو، اس سے ساری زندگی آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ املی کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے، منہ کے چھالے ختم ہوتے ہیں۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ الائچی چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں سیڑھیاں چڑھتی ہیں اترتی ہیں ان کے گھٹنوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ بکرے کی مکھ کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آئے، زیتون کا تیل استعمال کریں، اس سے آپ کے چہرے کی جھریاں ختم ہوں گی، آپ کا چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ انگور کھانے سے جگر صاف ہوتا ہے۔ صبح کے وقت سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوتے وقت 1 گلاس نیم گرم پانی پیو، معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ انگور پر نمک لگا کر کھانے سے گردوں کا کینسر نہیں ہوتا اور نہ ہی پھیپھڑوں کا کینسر۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے، بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے، کمر کا درد شروع ہو جائے گا، آپ کا ہاضمہ بری طرح متاثر ہوگا۔ لیمبو اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید سبزی ہے۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال بینائی متاثر کرتا ہے، جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے مالٹے کا رس لگا لیا کریں، اس سے چہرے کی چربی کم ہو جائے گی۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارک میں کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے عرق گلاب سوتے وقت لگایا کریں۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ کھانے میں پودینہ شامل کرنے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا۔ ناریل کا تیل سر میں لگانے سے بالوں کی پرابلمز دور ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، بدن کے درد میں آرام ملے گا۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو خارج کر دو ورنہ یادداشت پر اثر پڑے گا۔ نمک سے سکن کا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھاؤ، نظر تیز ہوگی، جسم میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لو، دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت تیز کرتا ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ٹکڑا، 1 چٹکی نمک ملا کر پانی پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ آلو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جائیں گے۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آئے جان لو آپ کا معدہ خراب ہے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ ایلو ویرا جیل ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے نشانات دور ہو جاتے ہیں۔ نیم گرم دودھ میں سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر کی عورتوں میں فاطمہ نام ہو اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔